جس کام کا ارادہ کرو گے وہ ہو جائے گا۔ روزانہ 71 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جس کام کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین، اس چینل پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں، جو ہر مشکل میں اللہ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے: ارادہ، توکل، دعا اور یقین کی قابل یقین طاقت۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ کام ضرور پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دل میں پختہ ارادہ باندھ دے اور اللہ پر توکل کرے تو اللہ خود اس کے کاموں کو سنبھال لیتا ہے۔ توکل صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان یقین رکھتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تبدیلی کا آغاز اندر سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ارادے کو بدلتے ہیں، اپنی نیت کو پاک کرتے ہیں اور عمل کا راستہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی کامیاب ہوئے، چاہے وہ انبیاء تھے، صحابہ تھے یا اولیاء، انہوں نے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کیا، اپنے ارادے کو فولادی بنایا اور پھر اللہ کی مدد نے انہیں منزل تک پہنچایا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں تو وہ ضرور سنتا ہے اور ضرور جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بس جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت اس چینل کا مرکزی پیغام ہے۔ سب عزم کرو، یعنی پختہ ارادہ باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ توکل کرو بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے اللہ محبت کرے اس کا کام کیسے نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنے فرمانوں سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ارادہ توکل پکا ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادے کی فتح خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا، وہاں تو پتھر کے معبود ہیں، راجا ہیں، لشکر ہیں، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا، میرے ساتھ اللہ کا حکم ہے، یہی کافی ہے۔ وہ اجمیر پہنچے بالکل اکیلے، کوئی لشکر نہیں، کوئی سلطنت نہیں، صرف ایک پختہ ارادہ اور اللہ پر توکل۔ آج اٹھو 100 سال گزر گئے ہیں اور لاکھوں انسان ہر سال اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں۔ برصغیر میں اسلام کی جو روشنی پھیلی وہ بڑی حد تک خواجہ صاحب اور ان کے سلسلے کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس عمل کی جانب کہ 71 مرتبہ کا روحانی عمل کیوں اور کیسے پڑھنا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ 71 مرتبہ اس پڑھنے کی کیا خاصیت ہے؟ تو ناظرین، اسلام میں ذکر اور ورد کی بے پناہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ روزانہ کسی کلمے کو مسلسل اور یقین کے ساتھ دہراتے ہیں
تو وہ کلمہ آپ کے دل میں اترتا ہے، آپ کے لاشعور میں جذب ہوتا ہے اور آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ صرف نفسیاتی نہیں بلکہ روحانی حقیقت ہے۔ جیسے پانی کا مسلسل بہاؤ سخت پتھر میں بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ ذکر کی طاقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ روزانہ 71 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا، جس کام کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ دراصل اپنے دل کو یقین کا عادی بنانا ہے، یہ اپنی روح کو اللہ کی رحمت کے لیے کھولنا ہے، یہ اپنے لاشعور میں یہ پیغام بٹھانا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اللہ میرا کام ضرور ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ چینل صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے جہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر وہ مسئلہ جس سے آپ پھنسے ہوں، مثلا رزق، رشتہ، صحت، کاروبار، اولاد، ان سب کے حوالے سے اسلامی تعلیم کی روشنی میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ جہاں انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں سے عملی سبق، ان مقدس ہستیوں کی زندگیاں صرف تاریخی نہیں بلکہ آج کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور وہ اذکار و وظائف اور دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن سے زندگی میں برکت آتی ہے، اور یقین اور توکل کی تربیت جس سے اپنے دل کو ایسا بنایا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ پر یقین نہ ٹوٹے۔ اور آخر میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ وعدہ دہرانے کے قابل ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق جب اثر تنگی پر الف لام ہو اور یسر آسانی نکر ہو تو مطلب ہے کہ وہ ایک ہی تنگی ہے، لیکن آسانیاں متعدد ہیں۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ کی آسانیاں بہت ہیں۔ بس آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ پختہ ارادہ کریں، نیت صاف رکھیں، عمل کریں، اللہ پر توکل کریں، روزانہ دعا کریں، یقین رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جس کام کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کب، کہاں اور کیسے، کس ترتیب میں 31 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بہت افضل ہے۔ آپ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور نماز کے بعد اگر جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ نماز کے بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے تمام مقاصد نیت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث، اے ہمیشہ زندہ ان سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے یہ فریاد کرتا ہوں، پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یسر امری پڑھنا ہے۔ اللہ اے رحمان اے رحیم میرے کام کو آسان فرما، اور اس عمل کے کلمہ 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن کی بہت ہی پیاری صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 کا عمل ہے انما، اس کا ترجمہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ 71 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، ہمیں یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی قدرت اور اختیار صرف اسی رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جب اخلاص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور یقین کامل کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ کن فیکون اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا عظیم اظہار ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی روزانہ محبت، یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ اس مبارک کلمے کو 71 مرتبہ پڑھے اور ساتھ ہی حلال نیت، صبر اور دعا کو اختیار کرے تو انشاءاللہ دل کی مرادیں پوری ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے۔
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی حکمت اور بہتر فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا، دلوں کو مرادیں پوری فرمانے والا اور ہر رشتے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہارے تمام جائز ارادوں اور نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ہمیں سچی نیک نیت، کامل یقین، صبر اور توکل عطا فرما۔ یا رب، ہمارے دلوں سے مایوسی، خوف اور بے چینی کو دور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ جو لوگ پریشانیوں، بیماریوں، محتاجی یا مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کے مشکلات آسان فرما اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں قرآن پاک سے محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اپنے ذکر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہر نیک مقصد میں خیر و برکت، کامیابی عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج حوصلے کی ضرورت ہے۔ گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔